واقعہ پیش آیا تو اس وقت یہ منافق اور کچھ صحابہ کو بھی مغالطے میں ڈال دیا۔ تو یہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے تھے، اور صحابہ جو آداب بجا لاتے تھے ان کا مزاج خشک تھا، ان کے اندر نماز تھی، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دل کے اندر ادب۔ تو الدین کلو بے ادب بے نصیب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تو یہ انداز تھا، وہ تو وضو والا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، لعاب دہن آپ پھینکتے وہ بھی چہرے پہ مل رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وصال کے بعد، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی جب مدینہ پاک سے باہر جاتے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روضہ پاک پہ حاضری دے کر سلام پیش کرتے، پھر جاتے، جب باہر سے آتے تو پھر آ کر سلام پہلے کرتے، اور منبر جہاں اللہ کے محبوب کے قدم شریف لگے چوما کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، الحمدللہ تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر جو ادب ہے نا، یہ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزاج کی برکت ہے، یہ تبرک ہے۔ تو یہ بالواسطہ ہم تک ہمارے جو اکابر ہیں، شیخ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کی برکت سے ہمیں یہ الحمدللہ یہ مزاج نصیب ہوا ہے۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سید یا حبیب اللہ۔ پیارے محبوب غلاموں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کتنے غیرت مند تھے، تھوڑی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ تفسیر قرطبی اسی صورت اور کے اندر آیت نمبر 107 کے تحت امام قرطبی، تفسیر قرطبی ہے 12 جلدوں میں، احکام القرآن اس کا نام ہے۔ ایک اور ہے احکام القرآن تفسیر جو مالکی فقہ پر عامل ہیں امام، ان کی ہے، اور ایک ہے حضرت جساس رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ 3 جلدوں کے اندر ہے، اس تفسیر کا نام بھی احکام القرآن ہے۔ اور اسی طرح احکام کی آیات کی تفسیر تفسیرات احمدیہ جو عالمگیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے بھی استاد ہیں، ملا احمد جیون احمد بن عبداللہ، وہ بھی احکام پر، احکام کی 500 آیات ہیں۔ تو احکام القرآن کی تفسیریں الحمدللہ فقیر کی لائبریری میں موجود ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جب نازلت حاضل آیا نا اللہ کے محبوب فرمائیں تو میں اس کے اندر لکھتے ہیں کہ وہاں صحابی جو ہے نا اللہ کے محبوب بھی اس گلی سے بھی پھر نہیں گزرتے تھے جہاں مسجد بنائی گئی تھی، اور حضرت مسجد درار کے اندر ایک صاحب نے شتیر دیا تھی۔ شتیر سمجھتے ہو؟ اچھا، حضرت اکرمہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی سے پوچھا، ہاں جو منافقوں نے مسجد بنائی تھی تو نے کیا اعانت کی تھی؟ اس نے کیا اور تو کچھ نہیں کیا، میں نے اعنت فیہ بساریۃ، ایک شتیر دیا تھا، شتیر۔ آپ نے فرمایا پھر جہنم میں جلنے کے لیے یہ تیرے لیے کافی ہے۔ ایسی جگہ تو نے چندہ دیا، اب تو لوگ دور دور جا کر دیکھتے نہیں کہ یہاں ہوتا کیا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ کچھ عرصے وہ جگہ حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی کہ آپ ادھر مکان بنا لیں۔ بعد میں فرماتے میں نے جگہ بنائی، اولاد بھی نہ ہوئی وہاں، اس جگہ نیچے پھر اس کو کھودا، نیچے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، 10 جلدوں کے اندر تفسیر ہے۔ میرے استاد گرامی حضور فیض ملت صاحب تصانیف کثیرہ
شیخ القرآن حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا ترجمہ کیا، تقریباً 32 سال لگے تھے اس وقت ایک ایک جلد ایسے چھپتے چھپتے، اتنی مشکلات تھی۔ پھر انڈیا کے اندر بھی یہ 15 جلدوں میں چھپی ہے یہی تفسیر۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو نیچے سے دھواں نکلتا تھا، تو پتہ چلا جس جگہ چاہے مسجد بنا لیں چاہے مدرسہ بنا لیں، جو بھی نام رکھ لیں، اللہ کے محبوب کی عظمت کا ذکر نہ ہو، اللہ کے محبوب کی شان کا ذکر نہ ہو، محبوب کے اختیار کی بات ہی نہ ہو، تو وہاں برکت نہیں ہوتی۔ درود پاک بھائی، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب اس مسجد میں کبھی نہ کھڑے ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی، اب دوسری مسجد، پہلے میں نے عرض کر دیا مسجد کا نام قباء شریف ہے، وہ پہلے بنائی گئی تھی، اسس علی تقوی، اس کی بنیاد من اول یومن، پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی۔ یہ بنانے والے آپ کے غلام ہیں، ان کے دلوں کے اندر آپ کا احترام ہے، آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے، حق کو یہ حق رکھتی ہے زیادہ ان تقوم فی، محبوب نماز ادھر پڑھنی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اگر مسجد ہو گھر کے قریب بڑی خوبصورت ہو اور امام کا نظریہ درست نہ ہو، مسجد جتنی پیاری بنی ہو، اگر روخی کعبے کی طرف نہ ہو نماز ہو جائے گی۔ اور امام کے ساتھ مقتدی کا ہم آہنگ ہونا عقیدے میں یہ ضروری ہے، اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو نماز۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، فیہ رجال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد قباء کے اندر ایسے مرد ہیں یحبون ان یتطہروا، پاک صاف رہتے ہیں، طہارت سے پیار ہے، ظاہراً بھی پاک اندر کے بھی پاک ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکوں کو پسند کرتا ہے، پلیتوں کو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، کیا وہ جس مسجد کی بنیاد تقوی اور اللہ کی خوشنودی پر ہے، یا کی بنیاد رکھی گئی ایک گرنے والے ٹوٹے ہوئے کنارے، گڑھے کے کنارے پر جو جہنم میں لے کر اسے گیا، یعنی اس دوسری مسجد کو کہا گیا مسجد درار کو۔ تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور آخری آیت کے اندر مسجد تو 2-3 دنوں کے اندر توڑ دی گئی اور آگ لگا دی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئندہ منافقوں کے دل پر کیا گزرے گی، جو منافقوں کے ساتھ یہ سلوک جو ہوا یہ یاد رکھیں گے یا نہیں؟ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ الا ان تقطع قلوب، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہر وقت کہ ہم نے کیا ارادہ کیا تھا کہ مسجد قباء شریف کو کیا کریں گے، ناکام، ادھر مقتدیوں کو تقسیم کر دیں گے، ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کریں گے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کریں گے، مسجد کے اندر غیر آباد، اور یہاں بیٹھ کر ہم اسلام کے خلاف اس کو مرکز اپنا بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے غلاموں کے ذریعے اس کا نام و نشان ہی مٹوا دیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، مسجد وہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر خیر ہو، اور اللہ کو بھی مانو، اللہ جن کو منوائے ان کو بھی مانو، ان کا تذکرہ ہو، ان کا ذکر خیر ہو، تو وہاں روحانی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔
تو اللہ نے حکم دیا اور دوسری مسجد کے لیے ہے، یہ تقوی والی بنیاد اس کی عبادت کرنی ہے۔ ایک مجذوب فقیر کا اللہ کا ولی بقیامت بتا رہے تھے، وڑچا والی سے ایک طرف علاقہ ہے، تو ادھر میں گیا، قید آباد سے آگے ہے، تو کہنے لگے کہ جب ٹرین آ رہی ہوتی تھی کو کہتا رک جا، تو ٹرین اسی وقت رک جاتی، پیچھے چل، اب آگے چل۔ درود پاک بھائی، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، السلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ پیارے محبوب غلاموں، تو وہاں مسجدیں تھی دو اس علاقے میں، تو مجھے وہاں میں جب حاضری کے لیے گیا تو ساتھیوں نے بتایا کہ ایک نوجوان جا رہا تھا دوسری مسجد میں جہاں اور تھے، تو اس فقیر نے جب دیکھا کہنے لگا ایسے اشارہ کیا ادھر میں، ادھر ادھر۔ اب کس نے؟ جو صاحب کرامت ولی، صاحب کرامت ولی ہے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں جو اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کا قرب رکھنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جہاں بھی پیارے محبوب کے غلام مسجدیں بناتے ہیں، دیکھیے وہاں داتا علی حجویری کا ذکر ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے، پیارے محبوب کے غلاموں حضور علیہ السلام کے علم غیب کا ذکر ہوتا ہے، میلاد کی محافل ہوتی ہیں، اللہ کے محبوب کے نور کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کے اختیار کے ذکر ہوتے ہیں، جو اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ صرف وضو غسل کے مسائل ہوتے ہیں؟ یہ عظمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ اصل ایمان ہے، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی درس قرآن کی اس پاکیزہ محفل کو قبول فرمائے۔ تو آج کے درس کا یہی خلاصہ ہوا، ساری مسجدیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ اس مسجد شریف کے جو بقیہ تعمیر کے جتنے مراحل ہیں، یا اللہ آسانی پیدا فرما۔ جس دوست نے بھی ایک نماز بھی یہاں پڑھی دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، مساجد کی رونق کو بحال فرما، ہمارے دینی اداروں کی رونقوں کو بحال فرما۔ پیارے محبوب کے غلاموں، کل جامعہ غوثیہ کے طلباء کا امتحان ہے، تو ایک ممتحنین کی ایک ٹیم آ رہی ہے، سماعی امتحان، اور یہ فقیر نے شروع کرایا ادھر سے آ کر۔ تو کل انشاءاللہ امتحان کا سلسلہ ہوگا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ طالب علم کو کامیابی نصیب فرمائے۔ پھر سالانہ امتحان ہوگا، تنظیم المدارس پاکستان کی طرف سے وہ امتحان بھی ہوگا، اور یہ تقریری امتحان بھی ہوگا۔ اور پہلے بھی ایک دو مدرسوں کے اندر میں امتحان لینے کو، ان کو بھی ذوق ان کے اندر پیدا کیا، ایک دو مدرسے ہیں وہاں بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی امتحان کے لیے، اور آپ کے مدرسے کا تو ہو گیا ہے۔ بڑا دل خوش ہوا تھا بچوں کو جب سنا نماز کے مسائل اور قرآن مجید اور حروف کی ادائیگی، تو ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو۔ جگہ تو تھوڑی ہے، کام بہت ہو رہا ہے جی، سن رہے ہو؟ یہ اخلاص کی برکت ہے جو مولانا ممتاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پہلے تو ہمارا تعارف نہیں تھا، صرف چہرے سے واقف تھے، ایک مرتبہ انہوں نے دعوت، پھر جس وقت آئے ہیں تو اب دل میں اتنا پیار ہے الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقتدی ایسے عطا فرمائے ہیں، اخلاص والے، محبت والے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ اور بھی کئی جگہ میں نے درس قرآن تو دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ دعا فرمائیں یا اللہ میرے والد محترم کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان کی صحت والی عمر میں برکت فرما، میری والدہ محترمہ کی صحت میں برکت فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا۔ بھائی جاوید ہے سارے نال یاری لائیے، نہیں
دعا دور و دراز سے جتنے بھی احباب درس قرآن کی محفل میں شامل ہوئے، یا رب العالمین سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، اور دعا فرمائیں جو سن رہے ہیں نا گھروں میں بیٹھے دور سے سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء و مشائخ کی خیر فرمائے، جو دینی اداروں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، مساجد کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور جو علماء و مشائخ سے محبت کرتے ہیں، اپنے مساجد اور مدارس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکتیں نازل فرمائے۔ دعا فرمائیں کہرور پکا کے اندر جتنی مساجد ہماری مدارس ہیں، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، قرآن کے نور سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ درس دینا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پڑھانا بھی اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ احمد رضا کے لیے بھی دعا مانگے، الحمدللہ احمد رضا بھی عالم بن رہا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ممتاز بھائی کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے، دو بیٹیاں الحمدللہ دورہ حدیث شریک بیٹی، اور آئندہ سال ایک بیٹی وہ بھی مکمل عالمہ بن جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد امجاد کی خیر فرمائے۔ یا رب العالمین دل کے اندر جو جائز مقصد مرادیں لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ تمام حضرات کو اپنے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ، لا الہ الا اللہ۔